Rahe-Iman. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیوں، یہ بات انیک مرتبہ دہرائی گئی ہے کہ جس قوم کے اندر کفایت شعاری ہوتی ہے، سادگی ہوتی ہے، عزائم حوصلے اور بلند ہوتے ہیں اور عمل کی طاقت و قوت ہوتی ہے، تین چار چیزیں جو ہیں ایسی ہیں: جفاکشی، سادگی، عزائم اور حوصلے بلند ہو، صبر و تحمل طبیعت میں ہو اور عمل کی طاقت و قوت ہو، تو وہ قوم آج اگر مردہ ہے تو آنے والے زمانوں میں زندہ ہو جائے گی. اگر کسی قوم کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، گرچہ وہ آج زندہ ہو لیکن آنے والے زمانے میں مردہ ہو جائے گی. یہ ہمارے بزرگوں نے پتھر کی لکیر کی طرح سے کتابوں میں اس کو محفوظ کر کے میرے اور آپ کے حوالے کیا ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے اندر جفا کشی ہو، سادگی ہو، عزائم اور حوصلے ہمارے بلند ہو، صبر و تحمل ہمارے اندر ہو اور عمل کی طاقت و قوت ہو. تو پھر دنیا میں بھی زندہ رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے اور مر کر بھی زندہ رہیں گے. دنیا میں تو زندہ رہیں گے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ مر کر بھی زندہ رہیں گے. جن کی سیرت مختصر طور پر مجھے آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت پیش کرنی ہے، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ 200 سال کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل کی بغل میں ایک دوسرے بزرگ کو دفن کرنے کا موقع آیا اور ان کی وہ قبر جب کھودی جانے لگی تو اتفاق سے بغل والی قبر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قبر کھلی. تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور کتابوں میں اس کو محفوظ کیا کہ ان کا کفن جیسا پہلے تھا آج بھی ویسے ہی. 200 سال گزر گئے تھے، مر کر بھی زندہ ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ ان کے نماز جنازہ میں 15 لاکھ لوگوں نے حاضری دی اور 60,000 مستورات نماز میں شریک تھے. نماز مستورات بھی پڑھ سکتے ہیں، جنازے کی نماز کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی دعوت نہیں چلانا چاہیے اور یہ رواج میں نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز میں 15 لاکھ مرد تھے
اور ان کے جنازے کی نماز اور اس میں شرکت، اس کو دیکھ کر 20,000 یہودی اور نصرانی اور مجوسی اسلام قبول کیے۔ ایک آدمی جا رہا ہے اور 20,000 انسانوں کو اسلام میں داخل کر کے جا رہا ہے، تو ایسے آدمی کو کیا کہیں گے کہ مر گیا کہیں گے؟ ایک آدمی گیا اور 20,000 زندہ کر کے جگہ، وہ تو موت کے وقت، مرنے کے بعد، زندگی کی بات نہیں۔ مرنے کے بعد ان کی جنازے کی نماز کو دیکھ کر اور لوگوں کی اس آمد و رفت کو دیکھ کر 20,000 یہودی بھی تھے اس میں، نصرانی بھی تھے اس میں، اور مجوسی بھی تھے، 20,000 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ صبر و تحمل، ہم سب لوگوں کے اندر اس وقت ملک کے حالات اور دنیا کے حالات کے پیش نظر سب سے زیادہ اس وقت جو ضرورت کی چیز ہے وہ صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ جتنا ہمارے اندر صبر ہوگا، جتنا ہمارے اندر تحمل ہوگا، اسی کے بقدر ہم اس سرزمین پر زندہ رہیں گے، باقی رہیں گے، ہمارا وجود باقی رہے گا۔ بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ صبر کا بدلہ ہی حکومت ہے، اور حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور ہمارے موجودہ اس وقت کے بزرگوں میں یہ بات بارہا ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے سنی ہے کہ لمبی لمبی نفلیں پڑھنے پر اور تہجد کے پڑھنے پر جنت میں وہ مقام اونچا نہیں ہوتا جو انسان کو صبر و تحمل کی وجہ سے ملتا ہے۔ ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے لیکن صبر نہیں ہے، تو وہ آدمی جنت میں وہ درجہ نہیں پا سکتا کہ جو آدمی ایک تہجد کا اہتمام نہیں کرتا، فرائض واجبات و سنن کا اہتمام کرتا ہے، لیکن ہر جگہ دیکھو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں جو درجہ ملے گا وہ ایک تہجد گزار کو نہیں ملے گا، لمبی لمبی تسبیحات کے پڑھنے والے کو نہیں ملے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں میں آج کے زمانے میں صبر اور تحمل بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا، ضرور کامیاب ہوگا۔ تو صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں کی زندگیاں ہیں۔ صبر ایک ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے، ایک ایسا فہم ہے کہ اس کو کتابوں میں پڑھ کر یا تقریر میں سنا کر یا تقریر سن کر اس کو آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ صبر ایک ایسی نعمت ہے کہ صبر پر کوئی بیان سن لیں، صبر پر کوئی تقریر سن لیں یا سنانے والا کوئی تقریر سنائے تو صبر سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ صبر اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ صابرین کو ہم دیکھیں، صبر کرنے والوں کو جب ہم دیکھیں گے تب جا کر ہمیں سب سمجھ میں آئے گا کہ یہ صبر ہے، اس کو صبر کہتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ دولت عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا مشاہدہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں کہی ہے کہ اللہ سے صبر مانگنا نہیں چاہیے، صبر مانگنا نہیں چاہیے۔ صبر مانگنا نہیں چاہیے کا کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صبر اللہ سے مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کوئی حال اللہ پاک تم پر ڈالے اور پھر بعد میں تم صبر کو مظاہرہ کرتے ہو۔ گویا کہ اللہ سے تم یہ مانگ رہے ہو کہ اللہ کسی تکلیف میں مجھے ڈال دے اور پھر مجھے صبر کرنے کی توفیق دے۔ تیسرے صبر تو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن موقع آ جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔
اس لیے کہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت پر وہ نعمت ملے گی جو بڑی بڑی تسبیحوں پر اور نفلوں پر اور عبادتوں پر، زہد و قناعت پر انسان کو نہیں ملتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ حضرت کی خدمت میں وہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی حکومتوں کے سامنے ٹکر لینے کے لیے صابرین کی ضرورت ہے، صابرین کی ضرورت ہے، اور صابرین نے ایک صابر بھی کافی ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ایک صابر بھی کافی ہے، ایک صابر بھی کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ ہے کہ ہارون رشید کے زمانے تک تو اطمینان رہا دنیا میں۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا، وہ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، جیسے انسان ہیں، جنات ہیں، چرند و پرند ہیں، آسمان و زمین ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، یہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں، پہلے نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی، ایک دن آئے گا کہ وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ایسے قرآن کریم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ نظریہ معتزلہ کا تھا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ایک صفت ہے۔ جس طرح سے اللہ ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، اللہ کا کلام بھی ازل سے ابد تک رہے گا۔ دنیا ساری ختم ہوگی مگر قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے متعلق سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج منہ، یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ایک صفت ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ایک صفت ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کی ذات عبدالآباد سے ہے، اللہ کی صفات بھی ساری جتنی صفات ہیں اللہ کی وہ سب عبدالآباد کے لیے پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی رہیں گے۔ مثال کے طور پر عقیدۃ الطحاوی کے اندر ایک بات لکھی ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ اللہ رزاق ہیں، اللہ رزاق ہیں۔ تو یہ دنیا تو بعد میں بنی، اس میں ساری مخلوق تو بعد میں بنی، تو بعد جب مخلوق بنی تو پھر اللہ کو رزق، اللہ نے رزق دیا۔ پہلے تو نہیں کسی کو رزق دیا تھا، مخلوق ہی نہیں تو رزق کس کو دے گا؟ تھے ہی نہیں کوئی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ جنات تھے، نہ انسان تھے، کوئی تھا ہی نہیں، تو اللہ رزق کس کو دیا؟ لیکن علماء فرماتے ہیں مخلوق تھی، مخلوق وجود میں آئی جب بھی اللہ نے رزق دیا، اور مخلوق کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ رزاق تھے، اللہ پہلے بھی رزاق تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے رزاق نہیں تھے، مخلوق پیدا ہوئی بعد میں اللہ رزاق بنے، نہیں، اللہ پہلے بھی رزاق تھے، آج بھی رزاق ہیں اور بعد میں بھی رزاق رہیں گے۔ اللہ پہلے بھی زندہ کرنے والے تھے، انسانوں کو زندہ کرنے کے بعد بھی زندہ کرنے والے ہوئے، اور دنیا میں یہ ساری انسان مخلوق ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی زندہ کرنے والے رہیں گے۔ یہ اللہ کی صفات ایسی ہیں۔ اللہ عبدالآباد کے لیے اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ معتزلہ کا یہ کہنا تھا کہ قرآن جو ہے اللہ مخلوق ہے، یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہارون رشید کے زمانے کے بعد مامون کے زمانے میں۔ مامون متاثر ہوا معتزلہ سے اور اس نے حکم نامہ اسلامی مملکت کے سارے حاکموں کو لکھا کہ یہ میرا نظریہ ہے، میرا عقیدہ ہے، اس پر سارے لوگوں کو آمادہ کیا جائے، اس عقیدے کے سارے حامل ہو جائیں۔ علماء کو اکٹھا کیا گیا۔ حالات ایسے دیگر گم ہوئے تھے، بہت سارے علماء جو ہے وہ صحیح صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور تعویلات کر کے خلق قرآن کا نظریہ انہوں نے قائم کر لیا۔ لیکن ایک چند لوگ تھے، چار علماء تھے جن میں سے دو کو اسی وقت ان کو شہید کر دیا گیا۔ دو علماء باقی رہے کہ جن کو گرفتار کر کے مامون رشید کے پاس پہنچایا گیا عدم خلق قرآن کے نظریے اور عقیدے کی وجہ سے۔ حضرت اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے اور پیروں میں اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر کے، اور اتنی بوجھل بیڑیاں تھی کہ وہ ان کی جسم، ان کی جسامت جو ہے ان بیڑیوں کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی بیڑیاں ہاتھوں اور پیروں میں ڈال کر
بغداد سے رقہ پہنچایا گیا. حاکم وقت مامون اس جگہ اس وقت رقہ میں رہتا تھا. مامون کی خدمت میں پہنچایا جا رہا تھا. راستے میں ہی مامون کا راستے میں تھے، مامون کا انتقال ہو گیا. لیکن مامون نے جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو معتصم کو اس نے اپنا جانشین بنایا. تو معتصم کو وصیت کی تھی اور وصیت میں یہ بات لکھی تھی کہ میرے بعد اس کو اپنا مشیر بنانا، اور یہ میرا نظریہ ہے، میرا عقیدہ ہے، میری یہ سوچ ہے، میرا یہ مذہب ہے. اسی مذہب پر سارے لوگوں کو لانے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے سارے ہدایات دیے گئے تھے. تو اس سلسلے میں پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو رقہ سے پھر دوبارہ بغداد پہنچایا گیا. بیڑیاں ہاتھ میں تھی اور کیا کہتے ہیں پیروں میں بیڑیاں تھی. جو سواری لائی گئی اس سواری پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، کوئی معین و مددگار نہیں. وقت کے بڑے امام ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں. 4 اماموں ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. لیکن صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ آج ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. رقہ سے بغداد سے رقہ لایا گیا، رقہ سے پھر بغداد معتصم کے پاس پہنچایا جا رہا ہے. لیکن ان کا تعاون کرنے والا، ان کے کسی کام میں ہاتھ بٹھانے والا کوئی نہیں. تاریخ میں سیرت میں بات لکھی ہے کہ جو سواری لائی گئی تھی وہ سواری پر سوار ہونا چاہتے تھے، لیکن ان بیڑیوں کے بوجھ کی وجہ سے کئی مرتبہ انیک دفعہ وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچ گئے. لیکن جو توں کر کے بمشکل وہ سواری پر سوار ہوئے، اور پھر اس حالت میں ان کو بغداد معتصم کے دربار میں پہنچایا گیا. اور پہلے 3 دن ایسے تھے کہ ایک کال کوٹری کے اندر ان کو رکھا گیا کہ جس کوٹری میں ڈال کر ان کو لاک کر دیا گیا. وہ کوٹری ایسی تھی کہ بالکل اندھیرا تھا، رات کے 12 بج رہے تھے. اس موقع پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اندر پہنچایا گیا. روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، آدھی رات گزر چکی تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھوں سے کچھ ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ پانی کا ایک مشکزہ ہے اور ایک برتن ہے. اسی میں انہوں نے وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر پوری رات نماز میں عبادت میں گزار دی. اور صبح کو معتصم باللہ کے دربار میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچایا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچانے کے بعد 3 دن تک برابر حاضری ہوتی رہی، مناظرہ ہوتا رہا. لوگوں نے مناظرہ کیا خلق قرآن کے سلسلے میں. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہارا جو نظریہ ہے، تمہارا جو عقیدہ ہے، میں وہی عقیدہ کروں گا. لیکن تم قرآن سے کوئی دلیل پیش کرو، حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو، سنت سے کوئی دلیل پیش کرو. لیکن وہ اس بات سے عاجز تھے کہ قرآن کے ذریعے سے کوئی دلیل پیش کرے یا حدیث کے ذریعے سے کوئی دلیل پیش کر سکے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عدم خلق قرآن پر جمے رہے. تیسرے دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب دربار میں پہنچا گیا تو معتصم نے جھنجھلا کر جلادوں سے کہا کہ ان کے ہاتھ پیر اکھیڑ دو. چنانچہ جلاد پہنچتے تھے. ہر جلاد تازہ دم ہوتا تھا اور ہر جلاد 2 کوڑے لگاتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 2 کوڑے لگاتا تھا. ایک کوڑا لگتا تھا تو معتصم کہتا تھا زور سے کوڑا پڑھنا چاہیے، تو دوسرا کوڑا پھر جلاد وہ زور سے لگاتا تھا. وہ ہمت ہار جاتا تھا تو نئے جلاد کو بلایا جاتا تھا. بعض علماء نے کتابوں میں 19 کوڑے لکھے ہیں، بعض میں 33 کوڑے لکھے ہیں، بعض میں 80 کوڑے لکھے ہیں. اور یہ لکھا ہے علماء نے کہ ایک کوڑا اس طرح سے پڑتا تھا کہ اگر وہ کوڑا بجائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پڑنے کے کسی ہاتھی پر پڑتا تو چیختا اور چلاتا بھاگ جاتا. ایسا کوڑا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پڑتا تھا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوڑے کھاتے تھے لیکن اپنے نظریے اور عقیدے پر قائم و دائم رہتے تھے. تقریباً 2-3 ماہ قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کی حالت میں بدباطنوں نے منہ کے بل حضرت امام احمد بن حنبل کو منہ کے بل گرایا اور ان کو روندا. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو منہ کے بل ہم نے گرایا بھی اور آپ کو روندا بھی. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں. اس کے بعد معتصم کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی روح قبض ہو جائے. اس لیے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو واپس گھر بھیج دیا گیا اور طبیب کا انتظام کیا گیا، صحت یاب بھی ہوئے، لیکن اسی کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دوران بار بار حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ ابو الہیثم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ابو الہیثم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابو الہیثم کون ہے؟ ابو الہیثم کون ہے؟ جب گرفتار کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مامون کے پاس لے جایا جا رہا تھا تو ابو الہیثم امام احمد بن حنبل کی خدمت میں پہنچے اور ان کے کان میں کہا، امام صاحب اپنے نظریے اور عقیدے پر جمنا، آپ تو حق پر ہیں، میں وہ ہوں جو چوری کرتا ہوں، اور چوری کے نتیجے میں ایک دو نہیں سینکڑوں میں نے کوڑے کھائے ہیں، سینکڑوں کوڑے کھائے ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے اس طرز زندگی سے، اپنی چوری سے باز نہیں آیا۔ اگر آپ باز آ گئے تو آپ مجھ سے برے ہیں، آپ مجھ سے برے ہیں۔ میں چوری کرتا ہوں، چوری کے نتیجے میں کوڑے کھاتا ہوں، لیکن کبھی میرے پیر ڈگمگائے نہیں اور کبھی میں نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ مجھے چوری چھوڑنا ہے۔ جب جیل جاتا تھا، کوڑے کھاتا تھا، جیل سے آتا تو پہلا وہی کام کرتا تھا جو میں پہلے کرتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اس کی یہ نصیحت، اس کی یہ بات نے مجھے اس بات پر استقامت پیدا کرنے کے لیے ایک معین و مددگار بنی، اور اس کی وجہ سے میں اس پر جمع رہا۔ پھر اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جتنے لوگ اس وقت کی حکومتوں کے جھانسے میں آئے وہ بے حیثیت بن گئے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آج بھی باحیثیت ہیں، اور ان کا ایک مقام ہے، ایک ان کا مرتبہ ہے، اور بشارتیں ایسی ہیں جو بشارتیں بطور دلیل کے تو نہیں ہیں، لیکن ایک خوش فہم ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے، بہت ساری بشارتیں ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء نے لکھی ہے بات کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قیامت تک جس کسی کو تم دیکھو کہ اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے تو سمجھ لینا کہ وہ اہل سنت والجماعت سے ہے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کی قربانیاں ایک معیار بن گئی۔ اہل سنت والجماعت میں اپنے آپ کو شمار کرنے کے لیے ایک معیار بن گئی، جس طرح سے ایمان ایک معیار ہے، صحابہ ہمارے لیے معیار ہے، قرآن و حدیث ہمارے لیے معیار ہے۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کے دل میں محبت ہو تو یہ بھی ایک اہل سنت والجماعت میں ہونے کی ایک علامت ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں جن حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، اس زمانے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اسے قرآن و حدیث کے حدود میں رہتے ہو، قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر نہیں، اعمال خیر کو چھوڑ کر نہیں، جہاں تک ہم ان چیزوں پر باقی رہتے ہیں، باقی رہیں گے، آنے والے حالات کو برداشت کرتے رہیں گے، صبر و تحمل کے ساتھ جیتے رہیں گے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل رہیں نہ رہیں، دنیا آج رہے نہ رہے، ایک دن تو دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی، جب ختم ہوگی ہم تو ایک دن ختم ہوں گے۔ موت کے بعد کی زندگی عبدالآباد کی زندگی ہے، انہی کے لیے فضیلتیں ہیں، انہی کے لیے زندگیاں ہیں، انہی کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں، جو ان حالات کو اللہ کے لیے برداشت کر کے شریعت اور قرآن و حدیث سنت پر باقی رہیں گے اور دنیا میں جیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک حالات کو بہتر بنائیں گے اور ایمان پر اور اعمال پر ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے